ہمارا والی اور سرپرست یتیم ہو گیا اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بدر بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کوئی طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن ابھی مجلس سے پہلے جو تقاریر ہو رہی تھی امن و امان، سلامتی اور بھائی چارگی کے عنوان سے، جس آیت کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، یہ آیت بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہے۔ حقیقت میں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، انسان ہر جگہ امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، سکون و اطمینان کی زندگی ہر انسان گزارنا چاہتا ہے، لیکن اس سکون و اطمینان اور امن و امان کو قائم رکھنے میں سب سے بڑا اور سب سے اہم رول اس ملک کی قیادت کا ہے، اس ملک کی رہبری کا ہے، اس ملک کی لیڈرشپ کا ہے، جسے ہمارے مذہب کی زبان میں امامت کہا جاتا ہے۔ امامت یعنی کیا؟ یعنی لیڈرشپ، رہبری، قیادت۔ اب یہ دنیا کا اپنا نظام ہے، جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مکمل طور پر اپنے مالک ہیں، وہ خود امام بن جاتے ہیں، اور جن کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں، کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، پھر وہ اسے امام مانتے ہیں جسے اس نے بنایا ہے۔ وہ اپنا منتخب کیا ہوا امام، اس کو اپنا لیڈر، اس کا اپنا رہبر تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ عبد پروردگار ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں پیدا ہوئے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری مادی ضرورتوں کا انتظام کرنے والا بھی وہی پروردگار ہے، اور ہماری معنوی اور روحانیتی ضرورتوں کا انتظام کرنے والا بھی وہی پروردگار ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، جسے عنوان بیان قرار دیا، جس میں خلیل خدا حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، یاد دلایا گیا ہے، اس ذکر کو یاد دلائی گئی ہے جناب ابراہیم کی زندگی کے اس حصے کی کہ جس میں ارشاد پروردگار ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے پروردگار نے کچھ باتوں کے ذریعے ان کو آزمایا، ان کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اللہ کی طرف سے اس ہونے والی آزمائش میں وہ پورے کھڑے اترے، مکمل طور پر کامیابی حاصل کر لی۔ قالا، تو پروردگار عالم نے اعلان کیا، کہا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ صاحبان علم و فضل تشریف فرمائے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بھی بنایا، نبی بھی بنایا، رسول بنایا، صاحب شریعت بنایا، صحیفے ان پر نازل کیے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ نبوت ملتے وقت، رسالت ملتے وقت، خلت ملتے وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذریت اور اپنی اولاد کے لیے کوئی سوال کیا یا نہیں کیا، لیکن قرآن کی یہ آیت صاف طور پر، واضح طور پر یہ گواہی دے رہی ہے کہ جب اللہ کے خلیل کو اللہ نے اپنے خلیل کو امامت عطا فرمائی ہے، تو بارگاہ الہی میں سوال کر لیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ امامت کا عہدہ اور منصب کہ صرف میرے لیے ہے یا میرے بعد میری اولاد کو بھی یہ امامت ملنے والی ہے؟ ساری اولاد کا سوال نہیں کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے کیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں تو امامت کا عہدہ عطا کرے گا؟ اللہ نے انکار بھی نہیں کیا کہ نہیں، اب تمہارے بعد یہ عہدہ امامت کسی کو ملنے والا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے پروردگار نے اپنی طرف سے منتخب کیے ہوئے، بنائے ہوئے امام کا کردار بیان کر دیا کہ امامت کو میں عطا کروں گا، تمہاری اولاد ہی کو عطا کروں گا، لیکن یاد رکھو یہ میرا عہدہ
ظالمین تک پہنچنے والا نہیں ہے. یعنی میرا بنایا ہوا امام ظلم و جور کو پھیلانے والا نہیں ہوگا، بلکہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینے والا ہوگا. وہ ظلم و جور کا خاتمہ کرنے والا ہوگا، وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہوگا. میرا یہ عہدہ ظالمین تک پہنچنے والا نہیں ہے. جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے 2 فرزند عطا کیے. بدر جناب سارہ سے حضرت اسحاق اور بدر جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیل. امامت جس طریقے سے نبوت اللہ دیتا ہے، رسالت اللہ عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے زمانے کا امام بھی اللہ ہی بناتا ہے. امامت بھی اس کا دیا ہوا ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے. لیکن قرآن مجید ہی کی آیتوں پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو اہل دنیا نے خود بھی اپنے امام بنائے ہیں. انہیں بننے کا شوق، انہیں بنانے کا شوق. اللہ نے بھی ان کو امام ہی کہا ہے، کوئی دوسرا لفظ ان کے لیے نہیں استعمال کیا پروردگار نے. جن کو اہل دنیا نے اپنا امام بنا لیا، یا وہ خود بن گئے یا بنا دیے گئے، ان کو بنانے کا شوق، انہیں بننے کا شوق، بن گئے. لیکن اللہ نے انہیں بھی کہا یہ امام ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے. یہ قرآن ہے. لفظ امام ہی کے ذریعے پروردگار نے انہیں بھی یاد کیا ہے جن کو اللہ نے نہیں، اہل دنیا نے اپنا امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. کہ اگر یہ امام بننے کا شوق رکھنے والے اور یہ بنانے کا شوق رکھنے والے، تو ہم بھی سرٹیفائی کیے دیتے ہیں، مہر لگائے دیتے ہیں، یہ امام ہے. لیکن یہ نہ سمجھو یہ وہ امام ہے کہ تمہیں جنت تک لے جانے والے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. ہم نے بھی امام قرار دیا. یہ کہاں لے جائیں گے؟ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور ان کے سہارے سے قیامت میں آنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اس لیے کہ قیامت میں تو یہ خود ہی بے سہارا ہوں گے. تو ایک بے سہارا کیا سہارا دے پائے گا، کیا مدد کر پائے گا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. قیامت میں ان کی مدد ہی نہیں کی جائے گی. اور قرآن عجیب و غریب زندہ کتاب ہے، خدا کی قسم ایک زندہ کتاب ہے. اسی کے ساتھ فوراً دوسری آیت ہے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. ہم نے لعنت کو اس دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے لگا رکھا. لعنت ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ رزم میں ہو تب بھی قابل لعنت، برد میں ہو تب بھی قابل لعنت، میدان میں ہو تب بھی قابل لعنت، گھر میں ہو تب بھی قابل لعنت. یہ جہاں بیٹھے وہاں قابل لعنت، جہاں اٹھے وہاں قابل لعنت. لعنت ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. ہم نے لعنت کو ان کے پیچھے فالو کر رہی ہے. لعنت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کر دوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لعنت کیا؟ فلاں پر لعنت، اللہ کے دشمنوں پر لعنت، رسول کے دشمنوں پر لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، قاتلان حسین پر لعنت. کیا مطلب لعنت کا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو قاتلان حسین پر، خدا کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کا ان پر عذاب نازل ہو. عذاب الہی، عذاب الہی. جس طریقے سے بالکل اس کے مقابلے پر صلوات ہے. جب ہم کہتے ہیں صلوات، آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا مطلب؟ یعنی پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد علیہ السلام پر. یہ دعائے رحمت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم ان کے محتاج. اگر ہم نے یہ دعائے رحمت کی ہے تو اللہ کی رحمت ان کے جو شامل حال ہے ہی ہمارے بھی شامل حال ہو جائے گی. ان کے صدقے میں، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے. تو لعنت عذاب الہی ہے کہ اللہ ان پر مسلسل لگاتار عذاب نازل کرتا رہے. اور اگر آپ معصومین کی زیارتیں کتابوں میں دی ہوئی ہے، اگر آپ پڑھیں خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، اس میں یہ ہے کہ پروردگار ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ جس میں کسی طرح کی تخفیف نہ ہو،
کوئی کمی نہ ہونے پائے، مسلسل عذاب اور بس عذاب پر عذاب۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے لعنت کو اس دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے لگا رکھا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یہ لوگ ایسی شکلوں کے ساتھ آئیں گے کہ پہچانے نہیں جائیں گے۔ قبیح ترین، بگڑے ہوئے چہرے، پھٹکار بڑے چہرے، اللہ کے عذاب کے مارے ہوئے چہرے۔ دل چاہتا ہے بارگاہ الہی میں کروں پروردگار، یہ چہرے کیوں ان کے بگاڑ دے گا؟ یہ مقبوحین میں کیوں ہوں گے؟ شاید ندائے پروردگار آئے، جس طرح دنیا میں انہوں نے میرے دین کا چہرہ بگاڑا تھا، ہم قیامت میں اب اپنے عذاب کے ذریعے ان کا چہرہ بگاڑیں گے، یہ پہچانے نہ جائے۔ صلوات بھیجیں محمد والے صلوات بھیجیں بابا سے بولے۔ یہ ان کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے کہ جنہیں اہل دنیا نے اپنا امام بنایا، لیکن اللہ جنہیں امام بناتا ان کا کردار بھی پروردگار نے بیان کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے انہی میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، یہ امام جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے کیسے ہوتے؟ یہدون بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ امر کس کا؟ رب کا۔ اس کا مطلب اولی الامر وہ ہوگا، صاحب امر وہ ہوگا جس پر امر رب نازل ہوتا ہو۔ ہر ایک صاحب امر ہو بھی نہیں سکتا، ہر ایک اولی الامر ہو بھی نہیں سکتا۔ یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ صبر کرنے والے، لما صبروا، کیونکہ یہ سب صبر کرنے والے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری نشانیوں پر پورا پورا یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں شک کا گزر نہیں ہوتا، ریب کا گزر نہیں ہوتا، کسی قسم کے شبہے کا گزر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں پر پورا پورا یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یقین یاد رکھیں آپ، یقین پیدا ہوتا علم سے، شک پیدا ہوتا ہے جہالت سے۔ جتنا جہل ہوگا اتنا ہی شک ہوگا، اور جتنا علم ہوگا اتنا ہی یقین ہوگا۔ یقین کبھی جہالت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہو سکتا، یقین جب پیدا ہوگا تو علم کے نتیجے میں۔ اب جتنا علم ہوگا اتنا یقین ہوگا، اور جتنا جہل ہوگا اتنا شک ہوگا۔ اگر چھوٹی موٹی بات میں شک ہے، اس کا مطلب چھوٹا موٹا جاہل ہے، اگر کسی بہت بڑی بات میں شک ہے تو بہت بڑا جاہل ہے۔ یہ حالت کے نتیجے میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اگر خدا کی وحدانیت پر شک ہو جائے، رسول کی رسالت پر شک ہو جائے، ائمہ کی امامت پر شک ہو جائے، معصومین کی عصمت پر شک ہو جائے، تو یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جاہل ہے۔ اس لیے کہ شک صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ شک جہالت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور یقین علم کے نتیجے میں۔ جتنا جہل ہوگا اتنا ہی شک ہوگا، اور جتنا علم ہوگا اسی اعتبار سے یقین ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جہاں جہل ہوتا ہے وہاں شک ہوتا ہے، اور جہاں شک ہوتا ہے وہاں اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، کشمکش ہوتی ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں اطمینان، وہاں یقین ہوتا ہے، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے۔ یہ دونوں کردار ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں۔ جہاں علم تھا وہاں یقین تھا، جہاں یقین تھا وہاں اطمینان تھا۔ یہ اطمینان ہم نے شب ہجرت بھی دیکھا اور صبح ضربت بھی دیکھا۔ یہ اطمینان ہم نے شب ہجرت بھی دیکھا ہے، اور یہ اطمینان ہم نے صبح ضربت بھی دیکھا۔ اگر نفس مطمئن نہ ہوتا تو یہ رات بھر رات رہ ہی نہیں سکتا تھا کہ محمد کے بستر پر کون آرام کر رہا ہے۔ لیکن علم تھا تو یقین تھا، یقین تھا تو اطمینان تھا۔ اور دوسرا منظر بھی تاریخ پیش کرتی ہے کہ جہاں جہل تھا وہاں شک تھا، جہاں شک تھا وہاں اضطراب تھا کہ کہنے والا بڑبڑاتا ہوا دنیا سے گزر جاتا ہے، کاش میں گھاس پھوس ہو گیا ہوتا، کاش جانوروں کا چارہ ہو گیا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہل تھا وہاں شک تھا، جہاں شک تھا وہاں اضطراب تھا۔
सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाह के बनाए हुए इमाम की खासियत। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, हमने उन्हीं में से इमाम बनाए जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदून बिअमरिना, जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। लम्मा सबरू, क्योंकि सब सब्र करने वाले। वकानू बिआयातिना युकिनून, और ये हमारी निशानियों पर पूरा पूरा यकीन रखने वाले। सबसे पहले तारीख नबुव्वत और रिसालत में जिस शख्सियत के लिए ओहदे इमामत की बात अल्लाह ने की है वो हजरत इब्राहीम। जनाब इब्राहीम से पहले अंबिया आपको मिलेंगे, मुरसलीन रसूल मिलेंगे, लेकिन कोई इमाम नहीं मिलेगा। सबसे पहले जिस शख्स को इमामत अता की गई है वो हजरत इब्राहीम। और इसके बाद मैंने किया कि दो हिस्सों में औलाद इब्राहीम बट जाती है, एक नस्ल इसहाक है, एक नस्ल इस्माइल। जितने भी अंबिया हैं जिनका नाम बना कुरान में जिक्र मौजूद है, इनमें कोई एक नस्ल इस्माइल का नहीं। जितने अंबिया हैं हजरत ईसा तक, ये सब के सब नस्ल इसहाक से ताल्लुक रखते हैं। नस्ल इसहाक में परवरदिगार आलम ने नबुव्वत भी अता की, रिसालत भी अता की और इनको इमाम भी बनाया। नस्ल इस्माइल में अगर हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी, रसूल, हादी, इमाम हुआ है तो वो हमारे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाति है। आप नबी भी हैं, रसूल भी हैं, हादी भी है, इमाम भी है, और जो इमाम होगा वही वली होगा, लिहाजा आप वली भी है। लेकिन अगर आप गौर करें नस्ल इसहाक और नस्ल इस्माइल, जितने भी नस्ल इसहाक के अंबिया का जिक्र, रसूलों का तज़किरा कुरान मजीद में आपको मिलेगा, उनकी नबुव्वत भी बहुत महदूद वक्त के लिए, ज़माने नबुव्वत और रिसालत महदूद, उनकी नबुव्वत और रिसालत महदूद, और जिन लोगों के दरमियान वो आए हैं वो भी महदूद है। कोई अपने करिए के लिए, कोई अपने गांव के लिए, कोई अपने कबीले के लिए। कुरान मजीद जो हजरात पढ़ते रहते हैं, कुरान फहमी का शौक जानते हैं कि बाद लोगों अफराद के ऊपर कि बस 1 लाख लोगों के लिए भेजे गए, 1 लाख लोगों तक उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। पूरी तारीख नबुव्वत और रिसालत में यह सिर्फ एक वाहिद जात पैगंबर अकरम की है कि जितने भी अंबिया हैं उनकी नबुव्वत भी महदूद, उनकी रिसालत महदूद, वक्त महदूद। लेकिन जब पैगंबर अकरम को अल्लाह ने नबुव्वत अता की, रिसालत अता की, तो इनको ये नहीं कहा कि ये मक्के के, ये मदीने के हैं, ये अरब के हैं, ये अजम के हैं, ये आलम के हैं, बल्कि जब अपने हबीब को पहचानवाया तो जिस तरह अपने को पहचानवाया उसी तरह अपने हबीब को पहचानवाया, अपने को पहचानवाया आलमीन के रब की हैसियत से, अपने हबीब को पहचानवाया रहमतुल लिल आलमीन की हैसियत से, जो हमारा सल्लल्लाहु का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ए पैगंबर, हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। इसका मतलब इनकी नबुव्वत भी आलमीन के लिए, इनकी रिसालत भी आलमीन के लिए, इनकी क़यादत भी आलमीन के लिए, इनकी हिदायत भी आलमीन के लिए और इनकी इमामत भी आलमीन के लिए। मुमकिन है हमारे किसी नौजवान के जहन में ये सवाल हो कि अरे क्या पैगंबर इमाम भी थे? बेशक इमाम थे। नबुव्वत आप पर खत्म हो गई। अगर ये नबी जो हमारे आइम्मा है, जो सिलसिला मौलाए मुत्तकियान, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब ये हमारे आइम्मा पैगंबर की नबुव्वत में उनके जानशीन नहीं है, वरना नबी कहलाते। ये रिसालत में उनके जानशीन नहीं है, वरना रसूल कहलाते। ये पैगंबर की इमामत में उनके जानशीन बनकर इमाम कहलाए। नबुव्वत तो उन पर खत्म हो गई, अब कयामत पर कोई नबी आने वाला नहीं, रिसालत उन पर तमाम हो गई, अब कयामत पर कोई रसूल आने वाला नहीं। लेकिन पैगंबर पर इमामत तमाम नहीं हुई है, हिदायत तमाम नहीं हुई है, इसीलिए विलायत तमाम नहीं हुई है।
اسی لیے پیغمبر اکرم کے بعد ان کے جانشین کے طور پر، ان کے خلیفہ کے طور پر، حجت خدا کے طور پر جو سلسلہ ہے وہ پیغمبر اکرم کی امامت ہی میں جانشین ہے، یہ ولایت میں جانشین ہے، اسی لیے ولی ہے، اسی لیے امام ہے۔ اور میں نے کہا ان کی نبوت بھی عالمین کے لیے، ان کی رسالت بھی عالمین کے لیے۔ تو پیغمبر کے بعد جو ہمارا امام ہو رہا ہے، جو ولی ہے، اس کی امامت فقط مکے کے لیے نہیں ہے، فقط مدینے کے لیے نہیں ہے، فقط عرب کے لیے نہیں ہے، فقط عجم کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح ان کی نبوت و رسالت عالمین کے لیے، اسی طرح پیغمبر کے بعد ہر زمانے کے امام کی امامت بھی عرب و عجم کے لیے نہیں، ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہے۔ جو بھی اپنے زمانے کا امام ہوا ہے، چاہے وہ مولا متقیان ہو، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، یہ سلسلہ سرکار حضرت حجت تک پہنچتا ہے۔ یہ ہر امام ہمارا صلوات بھیجے محمد والے محمد۔